محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اسلام کے متعلق کچھ دلچسپ اور عجیب و غریب گفتگو اسلامی احکامات کے متعلق کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ طلباء آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہم ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اسلامی احکام کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ گفتگو پسند بھی آئے گی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل حقائق کی دنیا، آپ اس کو سبسکرائب فرما لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ تو سامعین، آپ توجہ سے انشاءاللہ تعالی سماعت کریں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ ہاں بھائی شہزاد، یہ بتاؤ کہ اذان کی شرطیں کتنی ہیں؟ اذان کی 5 شرطیں ہیں۔ پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، 70 کو ڈھپے ہوئے ہونا، نماز کا وقت ہونا، کھڑے ہو کر اذان کہنا۔ تو محترم ناظرین، اذان دینے کے لیے 5 شرطوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر یہ 5 شرطیں موجود ہوں گی تب اذان آپ دیں گے، اذان ٹھیک ہوگی۔ اگر ان 5 شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو پھر اذان آپ کی صحیح طور پر ادا نہیں ہوگی۔ تو پہلی شرط کیا بتائی؟ پاک ہونا، کہ انسان جب اذان دے تو اذان کے لیے پاکی شرط ہے کہ اس وقت انسان پاک ہو کر اذان دے۔ وضو اگر انسان کا ہے تو اچھی بات ہے، بغیر وضو کے بھی اذان دیتا ہے، اذان ہو جائے گی، لیکن پاک ہونا شرط ہے کہ غسل واجب یا فرض نہ ہو۔ پاکی کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے اذان کی؟ قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہونا، کہ قبلے کی طرف رخ کر کے اذان دینی ہے۔ اور اذان کی تیسری شرط کون سی ہے؟ 70 کے ڈھپے ہوئے۔ ہاں، 70 کو ڈھانپے ہوئے ہونا، یہ اذان کی تیسری شرط ہے۔ تو محترم ناظرین، 70 بدن کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کو چھپانا لازمی ہوتا ہے، اس کو 70 بولتے ہیں۔ مرد کا جسم کا کچھ حصہ ایسا ہے جس کو چھپانا لازمی ہے، مرد کا 70 ہوگا۔ اور اسی طرح عورت کے جسم کا ایک حصہ ہے جس کو چھپانا لازمی ہے، تو وہ عورت کا 70 ہوگا۔ تو 70 جسم کے بدن کے اس حصے کو بولتے ہیں جس کو چھپانا لازمی ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مرد کا 70 کون سا ہے؟ یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ مرد کا 70 ہے، اس کو چھپانا لازمی ہے، نماز کے لیے بھی، اذان کے لیے بھی، اور عمومی حالات میں بھی یہ بدن کا حصہ چھپانا مرد کے لیے لازمی ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ اور یاد رکھیں کہ ناف یہ 70 میں داخل نہیں ہے، گھٹنے 70 میں داخل ہیں، تو گھٹنوں کا چھپانا بھی لازمی ہوگا۔ اگر ایک انسان جان بوجھ کر گھٹنے ظاہر کرتا ہے تو حدیث میں روکا گیا ہے اور اس پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، ہاں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ 70 کو دکھانے والا اور 70 کو دیکھنے والا دونوں پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں عمومی حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کبڈی کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، یا کوئی اور کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں جس میں گھٹنے ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ سخت گناہ ہے، یہ ظاہر کرنا بھی گناہ اور ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تو یہ اذان کی تیسری شرط ہوگی کہ 70 ڈھانپے ہوئے ہونا۔ تو مرد کا 70 ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے داخل ہیں 70 میں، ان کو چھپانا لازمی ہے۔ ناف یہ 70 میں داخل نہیں ہے، اگر صرف ناف ظاہر ہے تو اس سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا عمومی حالات میں۔ ویسے اذان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پورے بدن پر عام حالات میں جیسے کپڑے ہوتے ہیں ویسے ہونے چاہیے، لیکن اگر کہیں ایسی مجبوری بن گئی، کپڑے نہیں ہیں، تو پھر ایسے حصے کا چھپانا کیا ہے؟ لازمی ہوگا، تب اذان آپ کی ٹھیک ہوگی۔ اور عورت کا 70 یہ پورا بدن عورت کا 70 میں داخل ہے، پورا بدن سوائے ہاتھ، پیر اور چہرے کے،
یہ سطر میں داخل نہیں ہے. یعنی عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، پاؤں کھلے ہوئے ہیں، تو یہ سطر میں داخل نہیں ہے. جو سطر میں داخل ہے وہ نماز میں چھپانا لازمی ہوگا. تو عورت کا سطر پورا جسم ہے سوائے ہاتھ، پیر اور چہرے کے. پردے کے احکامات علیحدہ ہیں. یہ پردے کا حکم میں نہیں بتا رہا، پردے کے لیے علیحدہ احکامات ہوتے ہیں. یہ صرف سطر بتایا جا رہا ہے کہ سطر عمومی حالات میں اذان نماز کے لیے جس جسم کے جس حصے کو چھپانا فرض ہوتا ہے تو اس کو سطر بولتے ہیں. مرد اور عورت کا سطر کون سا ہے یہ تفصیل آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہے. تو اذان کی تیسری شرط ہو گئی کون سی؟ ستر کو چھپانا، ڈھانپے ہوئے ہونا. اور اذان کی چوتھی شرط کون سی ہے؟ نماز کا وقت ہونا. یہ اذان کی چوتھی شرط ہے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت جنتری کے مطابق، وہ جنتری جو ٹھیک حساب سے متعین کی گئی ہو، تو اس کے مطابق اگر ظہر کی نماز کا وقت 1 بجے، مثال کے طور پر 1 بجے شروع ہو رہا ہے، آپ نے 1 بجے سے 5 منٹ پہلے اذان دے دی تو یہ اذان نہیں ہوگی. اذان وقت شروع ہونے کے بعد دوبارہ دینی پڑے گی. تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نماز کا وقت ہونا، جب نماز کا وقت ہوگا، شروع ہوگا نماز کا وقت، اذان اس کے بعد دی جائے گی. نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہوا، پہلے اذان دے دی گئی تو اس طرح اذان نہیں ہوگی. وقت آنے پر اذان دوبارہ دینی پڑے گی. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ 1 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ پہلے وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی جاتی ہے. تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. اذان کے وقت کا خیال رکھ کر 1-2 منٹ بعد میں دینی چاہیے، پہلے نہیں دینی چاہیے، ورنہ اذان نہیں ہوگی. وقت آنے پر دوبارہ اذان دینی پڑے گی. اور اذان کی 5ویں شرط کون سی ہے؟ اذان کھڑے ہو کر کہنا. بیٹھ کر اگر اذان دیتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کھڑے ہو کر اذان دینا یہ اذان کی شرط ہے، تو اس لیے اذان کھڑے ہو کر دینی چاہیے. تو یہ اذان کے متعلق طلباء سے ہم نے جو معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ نے سن لی ہیں، اور آپ بھی کوشش فرمائیں انشاءاللہ ہم ان معلومات کے مطابق، ان احکامات کے مطابق اپنی اذان دیں گے. انشاءاللہ ہماری اذان ٹھیک بھی ہوگی اور ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ بھی بنے گی. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور تمام ناظرین و سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.